السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سپیک. میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد. ناظرین، کچھ دن پہلے جو ہے وہ عورت مارچ ہوا، اور عورت مارچ میں کچھ سلوگنز جو ہے میں ان میں سے چند میں نے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیے. میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر ہم جو ہے ذیشان علی صاحب سے اس پہ بات چیت کریں گے. لکھا ہوا ہے کہ عورت کیا مانگے آزادی، ریپ ویپ سے آزادی، ہراسمنٹ سے آزادی، پدرشاہی سے آزادی. اور ایک لڑکی نے لکھا ہوا تھا کاش میں لڑکا ہوتی. بہت ساری خواتین کو جو ہے وہ بہت مسائل ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلتی ہیں، لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہم جب مرضی گھر آئیں، جب مرضی گھر سے جائیں، ہم اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہیں، ہم جتنے مرضی بچے پیدا کریں. اس قسم کی جو ہے وہ عورت خواتین مارچ میں جو ہے پلے کارڈز پہ سلوگن تھے. اور کیا پاکستان میں عورت کو اسلام نے، یا پاکستان میں عورت کو آزادی نہیں؟ اسلام کی بات تو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو تھوڑا سا اگر پیچھے اس ٹاپک پہ رکھتے ہیں، ہم جسٹ پاکستان میں بات کرتے ہیں. کیا ہر طبقے میں، ہر کلچر کے، ہر مسلک کے، ہر مذہب کے آدمی کو پاکستان میں خواتین کو کیا ان کو فریڈم نہیں ہے؟ کہ انہیں آزادی نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ پاکستان میں ہر شعبے کے اندر کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں؟ اس معاملے میں ساری ہم بات چیت کرتے ہیں. ذیشان علی صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری نئی سے نئی ویڈیو مل سکیں. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا، پہلا سوال آپ سے یہ ہے، کیا ہمارے معاشرے میں کیا عورت کو آزادی حاصل نہیں ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. کہ یہ آزادی کس قسم کی چاہتے ہیں؟ سب سے پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا نہیں کیا، پابندیاں ہیں. ہم یہاں سے لاہور اسلام آباد جانا ہو تو گاڑی روڈ کی اور موٹر وے کی اور سی پیک ٹریک کی پابند بن کے چلتی ہے تو اپنی منزل پہ پہنچتی ہے. دریا کی خوبصورتی اس کے کناروں کی پابندی کی وجہ سے ہے. اگر کناروں سے دریا کا پانی آزاد ہو جائے تو پھر پورا علاقہ گرد و نواح میں تمام گاؤں اور شہر زیر آب آ جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں. تو ایسے ہی درخت اپنی زمین کا پابند بنتا ہے تو اس کی ہریالی باقی رہتی ہے اور اس پر پھل لگتے ہیں. اور ٹرین اپنی پٹڑی کی پابند بن کے چلتی ہے تو کراچی تک اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاتی ہے. تو یہ کائنات کی چیزیں ہمیں خاموش زبان سے، زبان حال سے پکار کر پیغام دیتی ہے کہ آزادی نہیں، پابند بنو. تو گلاس ایک مارکیٹ میں شیشے کا بن کے آتا ہے تو وہ سانچے کا پابند بنتا ہے تو اس کا ریٹ لگتا ہے. تو ایک کتا وہ ہوتا ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے، بلدیہ والے اسے زہر کی گولیاں ڈال کر مار دیتے ہیں. ایک کتا وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کا پابند بنتا ہے، مالک کی مان کر چلتا ہے، مالک سے وفا کرتا ہے اور پھر اس کو لڑنا سکھاتا ہے تو وہ 20-20 لاکھ روپے میں سیل ہوتا ہے. تو یہ ساری میں نے اگزامپل اس لیے دی کہ آزادی نہیں، پابندی. اس پابندی میں ہی آزادی ہے. تو یہ تو ہمیں ایک کائنات کی چیزیں زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ آزاد نہیں بلکہ پابند بن کے زندگی گزاریں. ٹھیک ہے ذیشان صاحب، میرا سوال آپ سے دوسرا یہ ہے کہ یقیناً کچھ مرد حضرات، اسلام نے تو اس کی بہت ممنوع اس بات کو جو ہے وہ روکا گیا، ٹوکا گیا کہ عورت پر ظلم نہیں کرو، عورت پر کوئی سختی نہیں کرو، وہ نرم مزاج عورت ہوتی ہے، اس کو گھر رہنا ہے. لیکن اس کے باوجود عورت کا یہ جو پاکستان میں جو عورت مارچ اس دفعہ جو ہوا تھا، 3 مارچ عورت مارچ ہوا تھا، ان کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایون عورت کو تو اسلام اجازت بھی نہیں دیتا گھر سے باہر نکلنے کی، اس کے باوجود جو ہے وہ عورت کو اتنی فریڈم، اتنا آزادی مل چکی ہے، عورت باہر نکلتی ہے، اور کس قسم کی اس حد تک وہ آزادی چاہتی ہیں، سمجھ سے اعلیٰ تر بات ہے.
کیا پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو جو ہمیں ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، یا ان مرد حضرات کو کیسا خاص پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھو، یہ اسلام کے اندر عورت کی آزادی، بلکہ اسلام نے آ کے ہی عورت کو حقوق دیے ہیں اور آزادی دی ہے۔ ایک صحابی کا میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے بچپن کے اور زمانہ کفر میں، حالت کفر میں 2 واقعات ایسے ہوئے، ایک کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ دوسرے کو جو یاد کرتا ہوں وہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، تو وہ میں آپ تمام ناظرین سے ڈسکس کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں کہ جی واقعہ یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی پیاری سی بیٹی تھی، اور زمانہ جہالت میں، جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی، مجھ سے کھیلتی تھی، میری بہت اچھی سی پیاری سی گڑیا تھی۔ تو وہ جب کچھ بڑی ہوئی تو میں نے اس کو اپنے گھر والوں کو کہا، اپنی بیگم سے کہا کہ اس کو تیار کریں، کپڑے اچھے سے پہنائیں۔ راستے میں نے آگے کہیں جنگل میں ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، اور پھر اس کو سیر کرنے کے بہانے لے کر گیا، اور پھر اس مطلوبہ جگہ پر جب میں پہنچا تو اس کو دھکا دیا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی، اور وہ چیختی چلاتی رہی، روتی رہی کہ ابا جان مجھے بچا لو، آپ کیا کر رہے ہو، مجھے کیوں زندہ دفن کر رہے ہو؟ اور اس کی اسی ڈوبتی سسکتی آہوں میں نے اس کو مٹی زندہ پر ڈال کر دفن کر کے آ گیا۔ تو اسلام نے تو آ کر عورت کو آزادی دی ہے۔ یہ آج کے بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے، یہاں پر حدیث کی کتاب پڑھی ہے ابو داؤد شریف۔ حدیث کی جو صحیح 6 کتابیں ان میں سے ایک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب اندھے، گونگے اور بہرے فتنے آئیں گے، یعنی ایسے فتنے کہ جس کا سر پیر ہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ آ کہاں سے رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں 246 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ کنٹریز ہیں، ملک ہیں، 7 بر اعظم میں 6 میں آبادی ہے، 7ویں میں آبادی نہیں ہے۔ تو آپ یہ صرف پاکستان کے اندر ہی عورت مارچ کیوں ہے؟ اسلام پاکستان میں تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیے ہوئے ہیں، اور اسلام کی برکت سے حقوق ملے ہوئے ہیں۔ ماں کو ماں کا حق ملا ہوا ہے، اور بیوی کو بیوی کا حق ملا ہوا ہے، اور بیٹی کو بیٹی کا حق، اور بہن کو بہن کا حق اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ کس حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت ایئر ہوسٹس، یہ جو حقوق کا آزادی نصفاں کا نعرہ لگانے والے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے؟ 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی، جس میں 1,35,00,000 آدمی قتل ہوئے، اور 1938 سے 1942 تک جنگ عظیم دوم ہوئی، 4-5 سال رہی، اس میں کوئی 75 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ آدمی قتل ہوئے۔ تو پھر ایسے ایک کمیونزم کا نظام آیا، جسے ہم کیپٹلزم بھی کہتے ہیں، چائنا کے اندر اور رشیا کے اندر آیا کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، کمیونزم۔ اس کے اندر بھی کوئی اس نظام کو، جس کو کارل مارکس نے وجود میں لے کر آیا، اور ایڈم اسمتھ کی جو تھیوری تھی سوشلزم، جسے اشتراکیت کا نظام کہتے ہیں، بزنس کا، اس کے ایک مقابلے میں آیا کہ آزاد ہیں ہم۔ تو اس نظام کو وجود میں لانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کسانوں کو قتل کیا گیا۔ اب یہ اتنے کروڑوں انسان قتل ہو گئے، پیچھے عورتیں رہ گئیں، کمانے والا تھا نہیں۔ اور یہ جو دور تھا، یہ انڈسٹریل کا دور تھا، صنعتی دور کا انقلاب تھا، کہ سیمنٹ کی فیکٹریاں بن رہی ہیں، اور اسپننگ یونٹ، ویونگ یونٹ، صابن کی فیکٹری ہیں، گھی کی فیکٹری ہیں۔ تو یہ صنعتی انقلاب تھا، اور الیکٹرک اور بجلی کی نئی پیداوار تھی، مشینی دور سٹارٹ ہو رہا تھا۔ تو اب یہ انہوں نے اپنی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے اور اپنا نظام زندگی اور روزگار چلانے کے لیے، اور بندے قتل ہو گئے کروڑوں کے اعتبار سے، نظام کو چلانے کے لیے مرد کوئی نہیں، آزادی کا نعرہ لگایا، اور کسی نہ کسی طریقے سے عورت کو گھر سے نکالا جائے تاکہ ہمارے بزنس چلیں، فیکٹریاں چلیں۔ تو اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں نے ناظرین کو ہسٹری بتائی ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت ایک اپنے گھر میں اپنے شوہر کی اور 4-5 بچوں کی خدمت کرے، یہ آزادی ہے؟ یا ایک عورت ایئر ہوسٹس بن کر 500 پیسنجرز کو، 500 سواریوں کو، ایکسکیوز می جی آپ کیا لینا چاہیں گے؟ آپ کو کوئی واٹر چاہیے، ڈرنک چاہیے، ریفریشمنٹ میں آپ کیا پسند کریں گے؟ ہر ایک کو ہیڈ فون دے رہی ہیں اور اس کو ریفریشمنٹ پیش کر رہی ہیں ٹرے کے اندر رکھ کر، تو 500 آدمیوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ آزادی ہے؟ یا ایک شخص اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، یہ آزادی ہے؟ آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی گھٹیا شعبے ہیں، سپورٹس کا شعبہ دیکھ لیں، ریسیپشن کا شعبہ دیکھ لیں، ہوٹل کے اندر ویٹر کے طور پہ دیکھ لیں، ایئر ہوسٹس کے طور پہ دیکھ لیں، اور ریس کے طور پہ دیکھیں میراتھن ریس، یہ سارے یعنی ڈی گریڈ شعبے ہیں اس کے اندر، تاکہ یہ ایک ہماری نظروں کی ہوس پوری ہو، اس کے اندر عورت کو ڈالا ہوا ہے ایز اے سویپر کے طور پہ، ایز اے ریسیپشنسٹ کے طور پہ، ایز اے ایئر ہوسٹس کے طور پہ، ایز اے فٹ بالر کے طور پہ، کرکٹر سپورٹس مین کے طور پہ۔ تو زندگی کے جو اعلیٰ اور اے گریڈ ڈیزینیشنز اور شعبے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ عورت کیوں نہیں نظر آتی؟ تو یہ سارا یہ نا آپ مغربی کلچر کی سوچ کو دیکھیں، اس کے پیچھے کیا ان کی سوچ چل رہی ہے۔ سو جی بہت ڈیٹیل سے بات کر دی، مجھے مزید بولنے کی ضرورت یقیناً نہیں ہے۔ سو اس پاکستان میں ان خواتین کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کو سوچنا سمجھنا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہر عورت کو گھر میں رہ کر اپنے گھر کی فیملی کی پرورش کرنے کی اجازت ہے، گھر میں رہنا سیکھتا ہے۔ ایک مرد کو اسلام نے ایک مضبوط شخص بنایا، وہ باہر جا کر کام کرتا ہے، جس کن کے لیے کام کرتا ہے، اور تو گھر میں اس نے کوئی 5 بندے پالے نہیں ہوتے، اس نے آ کر اپنی بیوی کو، اپنے بیگم کو، اپنی بہن کو، اپنے گھر میں اپنی اولاد کو سنبھالنا ہوتا ہے، جس ان کے لیے کما کر لاتا ہے۔ سو فریڈم اور اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ گھر رہیں آرام سکون سے، اپنے اخلاقیات، اپنے بچوں کی پرورش پر اپنے کام کریں، اور یقیناً اس چیز کی ہم ضرور اس چیز پہ ہم ان مرد حضرات کو ضرور ہم ان پہ ہم ان کو ضرور کہیں گے کہ جو غلط کرتے ہیں وہ واقعی میں غلط کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ عورت پر ظلم ڈھائے، کسی مرد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی چیز پر اپنی زبردستی منوائے، اور اسلام ہر لحاظ سے آپ کو ایک راستہ، ایک پہلو دیتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ نگہبان و مہربان، اینڈ اللہ حافظ۔